الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے ذکر کی فضیلت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، میرا شکر کرو لیکن کفر نہ کرو۔ بعض نے ترجمہ یہ کیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کسی نے ترجمہ کیا تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ غرض یہ کہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کا ذکر کریں۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ذکر کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ 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 کرتے ہیں یا اللہ کرتے ہیں، تو کیا وہ ہمارا ذکر کرتا ہے تو ذکر میں ہمارا نام لیتا ہے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ 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 کرتے رہے، تو کیا وہ عبد القادر عبد القادر عبد القادر کر رہا؟ نہیں۔ علماء نے فرمایا، مشائخین نے فرمایا ہمارا ذکر کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں یا اللہ کریں، اور اس کا ذکر کرنا یہ ہے کہ وہ ہماری محبت مخلوق خدا کے دلوں میں پیدا کر دے۔ پھر چاہے اس ولی کے وصال کو کتنا ہی عرصہ ہو جائے پھر بھی لوگ اسے بھولتے نہیں، بلکہ اس کی یاد لوگوں کے دلوں میں اور اس کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر قائم رہتا ہے۔ یہ ہے اذکرکم کا مطلب، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر ذکر کی فضیلت بیان فرمائی اور ذکر کرنے کا حکم دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 133 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اب دیکھیے اللہ نے اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا اس آیت میں حکم دیا۔ ایمان والوں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا، صبح و شام اللہ کی تسبیح یعنی اس کی تمہید، اس کی تقدیس، اس کی تعریف یہ تم بیان کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت ہر لمحے، صبح ہو شام ہو دوپہر ہو رات ہو کوئی بھی وقت ہو، ہم وقت اللہ کا ذکر کرے، اس لیے کہ قرآن نے اس کا حکم دیا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورہ آل عمران اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اس آیت میں بھی کثرت ذکر کا حکم دیا اور صبح و شام تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ تیسری آیت اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو
ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ انفال۔ اب دیکھیے مقابلہ ہو رہا ہے فوج سے، اللہ نے ثابت قدم رہنے کا حکم دیا اور کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، یعنی دشمن کی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ایک تو ثابت قدم رہو، یعنی میدان چھوڑ کر نہ بھاگو، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جب تم ثابت قدم رہو گے اور اللہ کا ذکر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، پھر تم فلاح پانے والوں میں ہو جاؤ۔ ان آیات بینات سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں تو نہ صرف یہ کہ دشمنوں پر فتح ہوگی بلکہ فلاح ہی فلاح، کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ سورہ عنکبوت، اللہ فرماتا ہے وَلِذِكْرِ اللَّهِ اکبر، اور باقی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ سورہ رعد، ارشاد ربانی ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ان آیات بینات سے یہ پتہ چلا کہ ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اور ذکر کرنے کا نتیجہ بھی بتا دیا لعلکم تفلحون، تم فلاح پانے والوں میں ہو جاؤ گے، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سورہ رعد کی اس آیت میں فرمایا جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان سکون کے لیے، اطمینان کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، بے چینی، بے قراری انسان کے اندر موجود ہے، کہیں بھی اس کو دائمی سکون، دائمی اطمینان نصیب نہیں ہو رہا۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے کبھی باغات کا رخ کرتا ہے، کبھی کھیل تماشوں کی جگہوں پر جاتا ہے، کبھی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، کبھی بہترین کھانے کھاتا ہے، کبھی آرام دہ گدوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن دائمی سکون اسے میسر نہیں ہے۔ وقتی طور پر سکون ملتا ہے، اگر آپ کسی باغ میں جائیں وقتی طور پر سکون مل گیا، جب واپس آئے پھر وہی بے چینی، بے قرار۔ کسی کھیل تماشے میں، کسی اور مشغلے میں مصروف ہو گئے، وقتی طور پر سکون ہے، اس کے بعد پھر وہی بے سکونی۔ کہیں گھومنے پھرنے سیر کے لیے چلے گئے، وقتی طور پر سکون ہے، لیکن جب واپس آئے تو پھر وہی بے سکونی۔ قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ بے شک دلوں کا چین اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، یعنی جس سکون کو تم باغات میں تلاش کر رہے ہو، تم کھیلوں میں تلاش کر رہے ہو، تم سحر گاہوں میں تلاش کر رہے ہو، تم گھومنے پھرنے میں تلاش کر رہے ہو، تم نرم گداز گدوں پر سونے میں تلاش کر رہے ہو، وہ سکون ان چیزوں میں نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بزرگان دین، اولیاء کاملین ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو دائمی سکون میسر ہوتا ہے، اور ان کو ایسا سکون میسر ہوتا ہے کہ پھر جو ان کی محفل میں بیٹھ جائے اسے بھی سکون ہو جاتا ہے، جو ان کے مزارات کے قریب بیٹھ جائے اسے بھی سکون ہوتا ہے، جس محفل میں ان کا ذکر ہو وہاں بھی سکون ہوتا ہے، جہاں ان کا نام لے دیا جائے وہاں بھی سکون ہوتا ہے۔ ایسا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والو چاہتا ہے کہ بندے میرا ذکر کریں، اور جو اس کا ذکر کرتے ہیں پھر وہ ان کو درجات، مراتب، مقامات، سکون، اطمینان، دلوں کا چین، یہ ساری چیزیں انہیں عطا فرما دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس
بیٹھا ہوتا ہوں. جو بھی ذکر کرے اللہ فرماتا ہے میں بیٹھا ہوتا ہوں. کیا وہ بیٹھتا ہے؟ کیا وہ کھڑا ہوتا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، یہ تو مخلوق کی صفات. وہ تو اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، وہ سونے جاگنے سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے. یہ تمام عبارضات جو ہیں یہ مخلوق کے ہیں، اور وہ خالق. اسے نہ سونے کی ضرورت ہے، نہ جاگنے کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن وہ کہتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس بیٹھا ہوں. یہ مثال کیوں دی؟ یہ مثال اس لیے دی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو میرا ذکر کرے میں اسے اپنا قرب اس طرح عطا کرتا ہوں کہ جیسے میں اس کے پاس ہی بیٹھا ہوں. اب آپ غور کریں، یہ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں یہ سب اللہ کا ذکر کرتے تھے اور ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے تھے. صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہے. اور اللہ فرماتا جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. اب جو ان کے قریب ہے وہ رب کے قریب ہے، اور جو ان سے دور ہے وہ رب سے دور. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں رب کا قرب حاصل ہو تو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کا قرب حاصل کریں، ان کی محافل میں بیٹھیں، ان کے مزارات پر حاضری دیں، ان کی محافل میں حاضری دیں. یہ اللہ کے قریب ہیں. جو ان کے قریب ہے پھر وہ اللہ کے قریب. تو ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی معیت حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرماتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے اور اسے کامیاب و کامران فرما دیتا ہے. اب آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں کہ ذکر کی فضیلت کیا ہے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب شیئا اکثر من ذکرہ، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. اب یہ حقیقت ہے، اگر انسان کو کسی انسان سے محبت ہے ہر وقت اس کا ذکر کرے گا، صبح و شام اس کا ذکر کرے گا، ہر محفل میں اس کا ذکر کرے گا. یعنی وہ محبت بار بار اس کا نام لینے پر اس محب کو مجبور کر دے گی. تو اگر انسان کو اللہ سے محبت ہوگی تو پھر صبح و شام اللہ کا ذکر کرے گا، صبح و شام اس کی تسبیح اور اس کی تقدیس بیان کرے گا. دوسری حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، وہ رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے. یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان کو باوضو ہو کر سونا چاہیے. باوضو ہو کر لیٹنے میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ذکر کرتے کرتے اسے نیند آ گئی. تو اس حدیث شریف کے مطابق جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دے. تیسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کیا کرو حتی یقول مجنون، یعنی وہ تمہیں مجنو کہیں، دیوانہ، پاگل کہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ موجود ہے. مطلب کیا ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے. کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت ہر لمحے اپنے رب کو یاد کرے،
اس کی تسبیح، اس کی تمہید اور اس کی تقدیس بیان کرتا رہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ایمان کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے ناراض ہو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ پہلی چیز اللہ کے لیے محبت کرے، یعنی اپنی ذات کے لیے یا کسی غرض غایت کے لیے کسی سے محبت نہ کرے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، فلاں چیز حاصل ہو جائے، صرف اللہ کے لیے، اس کی رضا۔ اگر کسی سے ناراض ہو تو اس کے لیے کہ اگر کوئی اس کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا یا اس کی عبادت میں اور اس کی عبادت سے تمہیں روکتا ہے تب تم ناراض ہو، یعنی تمہارا راضی ہونا ناراض ہونا یہ اللہ کے لیے، تمہاری محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے۔ اور آخر میں فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، یعنی ہمہ وقت، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، ہمہ وقت اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہی جاری رہے۔ پانچویں حدیث حضرت مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا آخری وصیت جس پر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوا وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اور کیجئے، تجھے اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی مرتے وقت بھی زبان پر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جاری ہو۔ اگر اس طرح مومن کی کیفیت ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کھیل تماشوں میں، لہو و لعب میں، فضول باتوں میں، گفتگو میں، اور ایسی باتیں کہ جن کا نہ کوئی حاصل نہ وصول، نہ اس سے کوئی فائدہ نہ اس سے کوئی نقصان۔ کتنا وقت ضائع کر دیتے۔ اگر اسی وقت کو اللہ کے ذکر میں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول رکھیں تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر ہم اپنے اوقات کو دیکھیں، مثلا ایک آدمی کہیں جاب کرتا ہے اور وہ گاڑی میں اپنے گھر سے اپنی نوکری پر جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر آدھا گھنٹہ اسے جانے میں لگتا ہے تو آدھے گھنٹے میں اگر وہ ذکر الہی کرتا رہے تو وہ پورا وقفہ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو۔ درود پاک پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں وہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی حدیث شریف میں فضیلت ہے، یہ پڑھے، مختلف چیزیں بہت ساری۔ اگر اتنا وقت اس نے اللہ کے ذکر میں گزارا تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تمام وقت عبادت میں شمار ہوگا، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے اتنی دیر عبادت کی۔ فضول باتوں سے بچا رہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی کی دل آزاری سے، فحش گوئی سے، ان تمام چیزوں سے وہ بچا رہے گا صرف اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے۔ آپ یہ کر دیکھیں، اگر کسی کا فاصلہ زیادہ ہے تو وہ اگر درود پاک پڑھے تو حدیث شریف کے مطابق ایک مرتبہ درود پڑھنے میں 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 درجے اس کے بلند کر دیے جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹائم جو ہم ضائع کرتے ہیں
اسی ٹائم میں ہم درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، تو وہی سارا وقت ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا، عبادت میں بھی شمار ہوگا، اور اس ذکر کی برکت سے زبان میں اثر پیدا ہوگا، اور جب زبان میں اثر پیدا ہوگا تو دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا۔ اسی لیے شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف، سر پر ایک نور کی چادر تن گئی اور اس سے آواز آتی ہے، عبد القادر آج سے تم پر نماز معاف ہو، ہر حرام چیز ہم نے تم پر حلال کر دی۔ غوث اعظم نے سوچا اگر اللہ تبارک و تعالی ایسا کرتا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا۔ فوراً آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا وہ نور کی چادر سر سے ہٹ گئی اور شیطان ایک مکروہ صورت میں آپ کے سامنے آ گیا اور آ کے کہتا ہے عبد القادر اس وقت تیرے علم نے تجھے بچا لیا ورنہ میں تجھے گمراہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے علم نے نہیں، میرے خدا کے فضل نے بچا دیا۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ ہدایت پر رہنے کے لیے صرف علم کافی نہیں، اللہ کا فضل ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ضروری۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے ذکر سے اسی لیے یہ روکتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کے درجات، مراتب، مقامات بلند ہوں گے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اسی لیے وہ بندوں کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ جو آیات اور احادیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا ذکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے ان اوقات کو جو ہم ضائع کر دیتے ہیں اللہ کے ذکر میں مشغول رہ کر، مصروف رہ کر گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کی زبان میں اثر پیدا ہوتا ہے، اور جب اثر پیدا ہوتا ہے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین، اولیاء کاملین مختلف وظائف، مختلف اوراد جو ان سے منسوب ہیں اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین کو بتاتے ہیں۔ فجر کے بعد یہ پڑھنا ہے تو ظہر کے بعد یہ پڑھنا ہے، عصر کے بعد یہ ہے، مغرب کے بعد یہ، عشاء کے بعد۔ کبھی سوچا کہ ان وظائف کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ انسان کی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی کی دل آزاری سے، فحش گوئی سے روک لیا جائے۔ اگر آپ کسی سے کہیں گے جھوٹ نہ بولو، یا کسی سے کہیں کہ چند منٹ خاموش رہو، 15 منٹ، آدھے گھنٹے، ناممکن ہے۔ خاموش رہنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر اس کو ایک وظیفہ بتا دیں کہ آدھے گھنٹے تمہیں یہ پڑھنا ہے، اس کی زبان خود بخود اس ذکر میں مشغول ہو جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آدھا گھنٹہ جو ہے ان تمام روحانی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ جب زبان پر ذکر الہی ہوگا تو دل بھی اس کے نور سے روشن اور منور ہوگا، کیونکہ زبان اور دل کا رشتہ بڑا گہرا ہے، بڑا مضبوط ہے۔ جھوٹ زبان بولتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ غیبت زبان کرتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ فحش گوئی زبان کرتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ درود پاک زبان پڑھتی ہے، روشن دل ہوتا ہے۔ سچ زبان بولتی ہے، روشن دل ہوتا ہے۔ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کرتی ہے، دل روشن ہوتا ہے۔ ذکر الہی زبان کرتی ہے، دل روشن ہوتا ہے۔ تو دل اور زبان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ اسی لیے بزرگان دین، اولیاء کاملین نے اس بات پر توجہ دی اور مریدین کو یہ اوراد و وظائف بتائے تاکہ یہ ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اور جب مشغول رہیں گے خود بخود تمام گناہوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ زبان جب ذکر کرے گی تو دل پاک ہوگا، صاف ہوگا،
اور جب دل پاک اور صاف ہوگا تو اعمال و افعال و کردار بھی پاکیزہ ہو جائے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، آج کی اس نشست میں ہم نے یہی بتایا کہ ذکر لازم ہے، ضروری ہے، ہر مسلمان خصوصاً اہل طریقت اور اہل محبت پر۔ آپ بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں، آپ ان کے محافل میں حاضری دیتے ہیں، تو آپ پر زیادہ لازم ہے کہ ان وظائف پر استقامت اختیار کریں۔ جو اوراد و وظائف آپ کے شیخ نے آپ کو بتائی، فرض نمازوں کے بعد ان وظائف پر استقامت اختیار کریں۔ پہلی چیز ہے کہ نماز کی پابندی، 5 وقت نماز کی پابندی، اور جب 5 وقت نماز کی پابندی ہو، اس کے بعد جو وظائف فجر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد بتائے گئے اس پر استقامت ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ زبان بھی پاک ہوگی، قلب بھی پاک ہوگا۔ جب زبان اور قلب پاک ہو جائیں گے تو پھر انسان کی نگاہ بھی پاک ہوگی، پھر اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہو جائیں گے، اس کی نیت بھی پاکیزہ ہو جائے گی، اور اعمال و افعال و کردار بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، خالی نہ بیٹھیں فضول باتوں میں، فضول محفلوں میں اور فضول گفتگو سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہی فتنہ ہے، جس نے اس کو قابو کر لیا سمجھ لو اس نے سب کو قابو کر لیا۔ یہی زبان ہے جو جھوٹ بولے تو دل سیاہ ہو جائے، یہی زبان ہے جو غلط الفاظ بولے تو انسان کی بے عزتی کرا دے، اور یہی زبان ہے جو سچ بولے، اللہ کا ذکر کرے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، تو اسی کے کرنے کی وجہ سے اس بندے کو درجات، مراتب، مقامات، یہ تمام چیزیں حاصل ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول اور مصروف رکھیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف خانقاہوں میں ذکر بالجہر اور بعض جگہ ذکر خفی ہوتا ہے۔ ہمارے درگاہ عالیہ اشرفیہ میں ذکر بالجہر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا سلسلہ چشتیہ ہے۔ اسی طرح مختلف سلاسل میں، مثلا نقشبندیہ سلسلے میں ذکر خفی ہے، آنکھ بند کر کے قلب کی طرف نگاہ کر کے وہ صرف دل میں ذکر کرتے ہیں، دونوں ذکر مقبول ہیں، ذکر خفی ہو یا ذکر بالجہر ہو۔ اور ہمارے سلسلے میں دونوں ہیں، ذکر بالجہر بھی ہے اور ذکر خفی بھی۔ تو جس ذکر کی تعلیم آپ کو دی گئی اور جو وظائف اوراد آپ کو بتائے گئے، وقت کے تعین کے ساتھ اسی وقت ان اوراد و وظائف کو پڑھتے رہیں، ان پر عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی توجہ سے اور خصوصاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذکر کی برکتیں، رحمتیں، اس کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔